یہ وہ سنتیں ہیں جو صحت سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں. ہم ان سنتوں پر عمل کریں اور صحت مند زندگی گزاریں. بیمار ہیں تو صحت کی طرف سفر شروع کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو. کھانا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو. یہ دانت اور داڑھ ان کو مضبوط رکھتا ہے، مفید ہے، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو خلال کرنے والوں کے لیے، مبارک ہو خلال کرنے والوں کے لیے کہ کھانے کے پھنسے ہوئے ٹکڑوں کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب جو فوڈ پارٹیکلز اندر رہ جاتے ہیں دانتوں میں، مسوڑوں میں، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ بتایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے. باقی بیماریوں کا تو یہ گھر ہے پورا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا تو جو خلال میں نکلے بہتر ہے کہ اسے پھینک دے. اب اسے مت کھائے، اس کو پھینک دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ریزے فوڈ پارٹیکلز اندر رہ جاتے ہیں دانتوں میں اور داڑھوں میں، یہ داڑھ کو کمزور کر دیتے ہیں، دانتوں کو کمزور کر دیتے ہیں. جب بھی ہم کچھ کھاتے اور پیتے ہیں اور اس کے بعد منہ صاف نہیں کرتے تو جو اندر روانے اجزاء بچ جاتے ہیں، یہ سب کے سب بیماریوں کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. آج جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو پونچھنا. بعض دفعہ ہم ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں، کپڑا استعمال کر لیتے ہیں، ہاتھ پونچھ لیتے ہیں اور دھوتے نہیں. تو ٹیشو پیپر کو بھی گھیر گھار کے سنت کے دائرے میں لانا ممکن ہے اگر کبھی کبھی اس کو استعمال کریں. سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا لایا گیا. آپ نے وہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے. وہیں پہ جو سنگ ریزے تھے نا، اس سے جو پتھر کے چھوٹے چھوٹے، اس سے اچھی طرح ہاتھ صاف کر لیے. ہاتھ صاف ہو گئے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز صحابہ کو پڑھا دی. تو اس وقت آپ نے ہاتھ دھوئے نہیں، ہاتھ پوچھے. تو اس کو اگر ہم لے تو ٹیشو پیپر کو سنت کے دائرے میں لانے کی کوشش ہے. ہاتھ کپڑے سے پوچھ لیے، تولیے سے، مطلب کپڑے سے تولیہ، اس کو بھی سنت کے دائرے میں لانے کی کوشش ہے. لیکن ذرا غور کر لیجئے، یہ کبھی کبھی کی بات ہے، روٹین نہیں. اب صحابہ کرام کے ہاں مال کی تنگی، بھوک بھی ہوتی تھی. اب کھانا مسجد میں لایا گیا. ہمارے زمانے کی مسجد اور اس مسجد میں فرق ہے. ہمارے یہاں واش روم بھی بنے ہوتے ہیں مسجد میں، وضو خانے بھی بنے ہوتے ہیں. وہاں کچھ نہیں ہوتا. آج تو کہتے ہیں مسجد میں کمیونٹی سینٹر بناؤ جی. تو وہ جو مسجدیں تھیں سادہ سی مسجدیں ہوتی تھیں، وہاں ٹوائلٹ اور یہ وضو خانے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو وہاں کھانا ہوگا، کوئی بھوک، کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ آپ نے کھانا کھایا، صحابہ کو کھلایا، اور ہاتھ دھونے کا مقصد یہ تھا سب مسجد سے نکلتے اپنے گھروں میں جاتے، ہاتھ دھو کے آتے. تو اتنا لمبا اہتمام تھا. تو اس میں آپ نے ہاتھ کو پوچھنے پہ اکتفا فرما لیا. یہ کبھی کبھی کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کو عادت بنا لینا ہمیشہ تولیہ اور ٹیشو پیپر بغیر ہاتھ دھوئے تو یہ نہیں ہے. اصل ہاتھ دھونا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات سنیے، ذرا واقعہ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا، اور اس کے بعد پانی منگوا کے کلی کی. دودھ نوش فرمایا اور کلی کی پانی سے، اور پھر آگے فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، یعنی جب دودھ پیو تو بعد میں کلی کر لیا کرو. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور صحبا کے قریب تھے جو خیبر کے پاس جگہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی لے کر آؤ، کیا ہے کچھ کھانے پینے کو. تو صحابہ لائے، وہ ستو تھا. آپ نے جناب ستو کو پیا اور اس کے بعد پانی منگوا کر کلی کی. دودھ پینے کے بعد بھی کلی ثابت ہے، بلکہ فرمایا کہ چکنائی اس کے اندر ہوتی ہے، کلی کرو. اور ستو پینے کے بعد بھی کلی کرنا ثابت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی. گویا اس سے کیا مل رہا ہے کہ کھانے پینے کے بعد کلی اچھے طریقے سے کر لینا، خلال کر لینا، یہ ضروری ہے، فائدہ مند ہے. اسی طرح مسواک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی، خاص طور سے کھانا کھانے کے بعد مسواک ضرور کرتے تھے. آپ کی ایک عادت تھی. رات کو سونے سے پہلے تو بہت ضروری کرتے تھے. یہ سب کیا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا منہ یہ صاف رہے، پاکیزہ رہے، کیونکہ اس کے اندر جتنے کھانے پینے کے اجزاء اندر باقی رہیں گے یہ بیماریوں کی وجہ بنیں گے، جڑ بنیں گے، بنیاد بنیں گے. اب لوگ جناب پان کھا کے منہ میں رکھتے ہیں گھنٹوں، چوئنگم گھنٹوں باہر نہیں نکلتی، اتنی دیر رہتی ہے. اور روز ہم کھاتے پیتے ہیں
تو کلی کرنے کا ہمیں کتنا خیال رہتا ہے؟ اب بتائیں آج کی جدید سائنٹیفک دنیا کے اندر اتنی ہائیجینک لائف کون گزار سکتا ہے؟ صرف وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور مطیع ہو اور پوری سنت پوری کرنا چاہتا ہو، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس طرح سے کلیاں نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ دیا جی؟ یہ کورونا والوں نے تو بعد میں کہا ہاتھ ہر وقت دھوتے رہو، نبی علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا اپنی صفائی کا خیال رکھو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔